بد نصیب ہوتی ہے وہ قوم جس کے سامنے اللہ کی واضح نشانیاں آ جائیں مگر اس کے دانشور اہل علم اور خصوصاً جدیدیت کے پیکر میں ڈھلے مذہبی اسکالر اپنے استدلال سے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ انسان نے زمین پر جو فساد برپا کر رکھا ہے، جو ظلم و تدمی کا بازار گرم ہے، انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کی بتائی گئی اخلاقیات اور مذہبی تعلیمات کا عملی طور پر تمسخر اڑانے کے لیے فحاشی اور ریانی کو آرٹ اور ہم جنس پرستی کو انسانی حقوق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ان سب کا اللہ کی ناراضگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دنیا اسباب و علل کی دنیا ہے، اس لیے جب تک کسی مرض، وبا، زلزلے یا طوفان کا براہ راست تعلق ان انسانی مظالم اور حرکات سے ثابت نہیں ہوتا، ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ مرض یا وبا، زلزلہ یا طوفان انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ دانشور، اہل علم اور جدید مذہبی اسکالر اس قدر ظالم ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ سے پوری دنیا کو کورونا کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاقیات سے بغاوت کے تمام مراکز، اڈے اور ٹھکانے بند پڑے ہیں۔ مساج پارلروں سے لے کر بیوٹی پارلروں تک، جسم فروشی سے ایکسکورٹ سروسز تک اور بار روموں سے لے کر لیسبین پریڈ تک سب سنسان پڑے ہیں۔ بازاروں میں ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے، فیکٹریاں دھواں نہیں اگل رہیں، جہاز فضا کو آلودہ نہیں کر رہے۔ اس سب کے نتیجے میں پوری دنیا میں حیرت انگیز طور پر خوشگوار تبدیلی آئی ہے۔ آسمان نیلا نظر آنے لگ گیا ہے، پرندے سر خوشی سے چہچہانے لگے ہیں، جانور بے خوف ہو کر شہروں کی سڑکوں پر مٹر گشت کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں خوبصورتی اور بہار لوٹ آئی ہے۔ اس کیفیت کی ملحد سے لے کر جدید سیکولر تک اور پھر ان کی پیروی میں ہمارے دانشور تک سب ایک تصور عام کر رہے ہیں کہ انسان نے مادر فطرت سے گزشتہ 1 صدی میں اس قدر زیادتی کی ہے کہ اب اس مادر فطرت نے انتقاماً کرونا وائرس کے ذریعے انسانوں کو ہر اس کام سے روک دیا ہے جو اس کے خوبصورت چہرے کو بدنما بنا رہا تھا۔ کوئی ان عظیم صاحبان بصیرت اور ماہرین دانشور سے پوچھے کہ مادر فطرت کس بلا کا نام ہے، کہاں رہتی ہے، اس کے بس میں کون سا اختیار ہے کہ انتقام کی آگ میں انسانوں کو قتل کر رہی ہے، یہ فیصلے کیسے کرتی ہے اور اپنے فیصلے نافذ کرنے کے لیے اس کے پاس کون سی قوت نافذ ہے؟ کیا وہ موجودہ ماحولیاتی خرابیوں کا کوئی سائنسی تعلق کرونا وائرس سے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، لیکن اس تصور کو عام کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کی زبان پر اس کائنات کے مالک و خالق حقیقی کا نام نہ آ جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ مادر فطرت مادری نافرمانیوں پر تو عذاب نازل کرتی ہے، اور اگر آپ درخت کاٹ دیں، دریاؤں کا رخ موڑ دیں، دھوئیں سے آسمان سیاہ کر دیں، بدترین ماحولیاتی آلودگی پھیلا دیں تو مادر فطرت فوراً غصے میں آ جاتی ہے اور کورونا کو بھیج کر پوری انسانیت کو سبق سکھاتی ہے۔ لیکن آپ فحاشی پھیلائیں، قتل و غارت کریں، ہم جنس پرست جوڑے بنائیں، لوگوں کا استحصال کریں، مادر فطرت گونگی بہری بنی رہتی ہے اور کسی کورونا کو ظالم انسان کی بیخ کنی کے لیے روانہ نہیں کرتی۔ یہ ہے وہ عظیم سائنسی استدلال جو آج کل بڑے خوبصورت پیرائے میں کالموں، ٹیلی ویژن پروگراموں اور نیوز رپورٹروں میں زور و شور سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کورونا دراصل انسان کی بے بسی کی علامت بن چکا ہے۔ اپنی تمام تر سائنسی ترقی اور خلاؤں کی تسخیر کرنے کے باوجود انسان ایک نہ نظر آنے والے جرثومے کے ہاتھوں موت کی آغوش میں جا رہا ہے، لیکن سرکشی کا یہ عالم ہے کہ ماننے کو تیار ہی نہیں۔ اس کی یہ بے بسی اس کے اعمال کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے سرکشی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ فسق کا ایک ترجمہ سرکشی ہے اور فاسق کا صحیح مفہوم سرکش ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے آغاز میں جہاں سارے انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی طرف بلاتا ہے تو وہاں وہ ایک کلیہ بتاتا ہے۔ اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو سرکش ہیں۔ یہ سرکشی ہی تو ہے کہ دنیا بھر کا ملحد، سیکولر، لبرل دانشور آج بھی سائنسی توجیہات ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ انسانی تاریخ میں بار بار ہوا ہے، لیکن جدید تاریخ میں کورونا ایسی وبا ہے جس نے ملحدین کے تمام اعتراضات کا تشفی آمیز جواب دیا ہے۔ مثلاً عذاب طاقتوروں اور امیروں پر کیوں نہیں آتا؟ جہاں فحاشی، اوریانی اور نافرمانی ہے وہاں کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے صرف وہی علاقے کورونا کی دسترس میں دے دیے، پھر یہ اعتراض بھی منہ پر دے مارا کہ عذاب صرف غریب ملکوں اور بستیوں پر کیوں نازل ہوتا ہے۔ اللہ نے غربت و افلاس و بیماری کے مارے ہوئے اکثر ممالک کو کورونا فری قرار دے دیا۔
ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی جو لوگ سرکشی دکھاتے ہیں تو اللہ انہیں انہی کے حال میں مست کر دیتا ہے، اور یوں ان کو اسی نشانی سے گمراہی مقدر میں ملتی ہے۔ اس سال 2020 کے آغاز سے ہی کیا کیا فکرے تمسخر کے ساتھ دنیا بھر کے میڈیا پر پھیلائے گئے، جیسے اللہ سے دعا کرو کہ وہ کسی کافر سائنسدان کو توفیق دے کہ وہ ویکسین دریافت کرے۔ یہ وہ کافر سائنسدان ہیں جو 100 سال پہلے کے اسپینش فلو کی ویکسین دریافت نہیں کر سکے۔ چین نے ذرا اس مرض پر قابو پایا تو نتیجہ یہ نکالا جانے لگا کہ چین میں تو عورتیں گلے میں بھی دوپٹہ نہیں پہنتی، ان سے اللہ کیسے خوش ہو گیا۔ لاتعداد اوٹ پٹانگ منطق زدہ فکرے ہوا میں اچھالے گئے جن کا دلیل سے کوئی جوڑ نہیں تھا۔ آخری یہ کہ حرم پاک اور مسجد نبوی سمیت مساجد میں بھی تو اب بے عباد ہو گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ صرف مساجد پر حکمران نہیں، پوری کائنات پر حکمران ہے، اور اس نے پوری زمین کو مسجد یعنی سجدہ گاہ کہا ہے۔ وہ دکھاوے کے عمرے اور حج تو قبول نہیں کرتا، لیکن تنہائی میں اس کے خوف سے نکلنے والے آنسوؤں سے تر چہرے پر دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ مساجد اللہ کے دفاتر یا دکانیں نہیں کہ بند ہو جائیں تو اس کے سلطنت اور بادشاہت کا اختیار رک جائے گا۔ اس کا اختیار قائم ہے، لیکن اس نے تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے تمہارے دفاتر اور کاروبار بند کروا کے تمہارا رزق تم سے چھین لیا ہے۔ اس وقت دنیا اس بات سے اتنی خوفزدہ نہیں کہ وہ کورونا سے مر رہی ہے، اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر یہ ایسے کچھ دیر چلتا رہا تو جو بچ نکلا ہے وہ بھوک سے مر جائے گا۔ معاشی پالیسیاں بنانے والے کبھی مصنوعی کاغذی کرنسی کی فکر میں ہیں اور کبھی کارپوریٹ انڈسٹری کے دکھ میں رو رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود گردنیں اللہ کے سامنے خم ہی نہیں ہوئیں۔ یقیناً اللہ سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا۔